بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کرنا، ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس مبارک سے اور جو چیز حضور علیہ السلام کے ساتھ مس ہو جاتی صحابہ کرام اس سے بھی برکت حاصل کیا کرتے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ، ایک عورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں ایک چادر لے کر۔ فقال سہل للقوم، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم سے فرمانے لگے اتدرون مل بردہ، کیا تم جانتے ہو کہ بردہ کسے کہا جاتا ہے؟ فقال القوم ہی شملہ، تو لوگوں نے کہا یہ بڑی کھلی چادر کو کہا جاتا ہے۔ فقال سہل ہی شملۃ منسوجۃ فیہا حاشیتھا، کہ بردہ وہ چادر ہے جو لکیر دار ہوں۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسوک ہذہ، فقالت، اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ چادر جو ہے میں آپ کو پہناؤں۔ فأخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت سے وہ چادر لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی۔ فلبسها، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چادر پہن لی۔ فرآہا علیہ رجل من اصحابہ، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ما احسن ہذہ، یہ چادر کتنے خوبصورت ہیں۔ فاکسونیہا، آپ یہ مجھے عطا فرما دیں اور مجھے پہنا دیں۔ فقال نعم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں یہ تم لے لو۔ فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، لامہ اصحابہم، اس صحابی کو صحابہ کرام نے جو ہے وہ ملامت کی۔ قال ما احسنت حین رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذہا محتاجا الیہا، کہ جب تم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو اس کی ضرورت بھی ہے، ثم سألتہ ایہا، پھر تم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا سوال کیوں کیا؟ وقد عرفت انہ لا یسأل شیئا، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی چیز کا بھی رد نہیں فرماتے جب بھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ فقال رجوت برکتہا حین لبسہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا تو میں نے جو ہے اس سے برکت کی امید رکھی، لعلی اکفن بہا، تاکہ مجھے لعلی اکفن فیہا، مجھے اسی چادر کے اندر جو ہے وہ کفن دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، بخاری شریف کے اندر کی اور طبقات الکبریٰ کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جو یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح موئے مبارک سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں حدیث پاک بڑی مشہور ہے، اسط الغابہ، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان صفیہ بنت ناجدہ، حضرت صفیہ بنت نجدہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت وکانت فی قلنسوۃ خالد بن ولید، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کی ٹوپی کے اندر شعرات، کچھ بال تھے، من شعرہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے موئے مبارک میں سے کچھ موئے مبارک تھے۔ فسقطت قلنسوۃہ فی بعض حروبہ، اب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ٹوپی تھی کسی جنگ کے اندر وہ گر گئی۔ فشد علیہا شدۃً، آپ نے اس کو تلاش کرنا، تیزی کے ساتھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ انکر علیہ اصحاب النبی، اور باقی صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، منع کرنے کی کوشش کی۔ کثرت من قتل فیہا، اس لیے کہ لڑائی جو ہے وہ شدت کی تھی اور قتل و غارت وہاں پر ہو رہی تھی۔ فقال لم افعلها
بسبب القلنسواتی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو ہے وہ ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے میں ایسا نہیں کر رہا، بل لما تضمنتہ من شعرہ، بلکہ جس وقت میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے وہ منہ مبارک جو ہیں اس ٹوپی کے اندر جو ہے وہ سیے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں، لعل اسلب برکتہا وتقع فی ایدی المشرکین، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوپی مشرکوں کے ہاتھ میں چلی جائیں اور میں جو ہے اس ٹوپی کی برکت سے محروم رہ جاؤں۔ اسی طرح 6 ہجری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جان نثار صحابہ کرام جب حج کی نیت سے آئے اور کفار و مشرکین نے آپ کو راستے کے اندر ہی حدیبیہ کے مقام پر ہی روک لیا، تو اس وقت کافروں کی طرف سے عروہ ابن مسعود جو ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، تو یہ جو ہے وہ سفیر بن کر آئے اور انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر جو صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم کو دیکھا، اس کو جا کر بیان کیا اور کہتے ہیں ای قومن، اے میری قوم، واللہ اللہ کی قسم، لقد وفدت علی الملوک، تحقیق میں بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا، ووفدت علی قیصر و کسریٰ و نجاشی، اور قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے درباروں کے اندر بھی میں گیا ہوں، واللہ ان رأیت مالکا قط، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کسی بادشاہ کو بھی یعظمہ اصحابہ، کہ جس کے دربان یا جس کے حواری یا جس کے پیروکار اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں، ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدہ، کہ جس قدر تعظیم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کرتے ہیں، واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی کھنگار مبارک پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور ان کو اپنے چہروں پر اور اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، وَإِذَا آمَرَهُمْ، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی بات کا حکم دیتے ہیں، ابتداروا امرہ، تو صحابہ کرام اس کے حکم کی یعنی حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کے اندر وہ جلدی کرتے ہیں، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی مبارک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب حضور علیہ السلام گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہے آپ کی بارگاہ میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تعظیم اللہ، اور صحابہ کرام از روئے تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیز نگاہ نہیں کرتے تھے، غور کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آخری حدیث پاک ہیں حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینہ مبارک کا ذکر ہے، داخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال عندنا، ہمارے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے تو آپ نے قیلولہ کیا، آپ نے قال قیلولہ فرمایا، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنا، تو فعاری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ آیا، وجاءت امی بقارورۃ، میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں، میری والدہ ایک شیشی لے کر آئیں، فجعلت تسلط العرق فیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگیں، فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے، فقال یا ام سلیم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلیم، ما ھذا الذی تصنعین، کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو، قالت ھذا عرقک، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب،
اس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، اور یہ سب سے اچھی جو ہے وہ خوشبو ہے۔ مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 257، اور ایک روایت کے اندر بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ وصال سے پہلے آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو وہ خوشبو جو ہے ان کے کفن کو لگا دی جائیں، تو وہ راوی بیان کرتے کہ وہ خوشبو بعد میں ان کے کفن کو لگا دی گئی برکت کے لیے۔ تو عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کا صحابہ کرام کیسے ادب کرتے، کیسے احترام کرتے ہیں۔ تو جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، آج الحمدللہ وہی عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، اور ہم اسی کے اوپر جو ہے آج تک کاربند ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تبرکات ہیں ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں ان سے برکت حاصل کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔